علماء نے بیان کیا. 7ویں امام سے راوی نے پوچھا مولا اگر کوئی دعا کرنی ہو تو کیسے کر؟ اگر سب سے سخت دعا یعنی اگر کوئی آپ کو بہت ہی عظیم کام ہو اور آپ کا نہ ہو رہا ہو تو سجدہ شکر میں جاؤ, سجدہ شکر میں جا کے 3 دفعہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یحییٰ ابن اقسم سب سے بڑے استاد, سب سے بڑے فقیہ, سب سے بڑے قاضی اور جن کی طوطی چہکتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میری توہین ہے بچے سے سوال کرنا. مامون نے کہا نہیں کر کے تو دیکھو. ارے بھائی ذرا تجربہ کرنے میں کیا جاتا ہے. اب وہ دوسرے فقیہ کہنے لگے بھائی استاد ایک سوال ایسا کرو نا کہ یہ الجھ کے رہ جائیں. کہنے لگے ویسے تو میرا اسٹیٹس نہیں ہے کہ میں ان سے سوال کروں, لیکن جب تم کہہ ہی رہے ہو اور اتنی بڑی جگہ, انہیں کہا جگہ نہیں دے دی ہے, داماد بناؤں گا, اپنی بیٹی بھی دوں گا. اب انہوں نے سوچئے جب ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ اگر بچہ داماد بن گیا تو ہماری تو حیثیت بالکل, تو اب بھاری سا کوئی سوال کریں. اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی محرم یعنی احرام باندھنے والا, جو احرام باندھا ہے اسے محرم کہتے ہیں, اگر محرم کسی چیز کا شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب امامت نے اس بڈھے کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھ کے کہا بڑے میاں تمہارا تو سوال ہی ادھورا ہے. ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا سوال ہی ادھورا ہے. کہا ادھورا کیا ہے؟ کہا پہلے تو یہ بتاؤ شکار کرنے والا محرم تھا یا محلل تھا, احرام باندھے ہوئے تھا یا احرام نکال دیا تھا, آزاد تھا یا غلام تھا, مالک تھا یا آقا تھا, مرد تھا یا عورت تھا, شکار جہالت کی حالت میں کیا یا جانتے ہوئے کیا, شکار کس چیز کا تھا, شکار دن میں کیا یا رات میں کیا. اب اتنی شقیں سن کے وہ لیٹ گئے, سمجھ رہے وہ لیٹ گئے. ہم اتنی کہاں, یہ تو بتاؤ بھائی آخر شکار کاہے کا کیا ہے؟ 70 شکلیں نکال دی خالی سوال میں, 70 شکلیں. یہ باقاعدہ 10-15 ورقوں کی چیز ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس کا کیا تو یہ حکم ہے اور اس کا کیا تو یہ حکم ہے اور اس حال میں کیا تو یہ حکم ہے. اب جو شقیں بیان کرنی شروع کی امام نے تو اپنے ہی سوال میں چکرا کے رہ گئے, اور دنیا کو امامت نے بتا دیا کہ یہ نہ دیکھنا بوڑھا کون ہے. علم دیکھیے. اب وہ تو چکرائے پڑے ہیں. ارے بھائی اتنی شکلیں آج تک تو ہمارے ذہن میں یہ کبھی آئی نہیں ہے. یہ تو پڑھنا پڑے گا اس سے بیٹھ کے. امامت نے, اب مامون کہنے لگا اچھا میں یہ بچہ بھی آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہے؟ کہنے لگے ابھی تو اپنے پوچھے ہوئے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ پوچھیں گے تو کیا حال ہوگا. امام نے کہا نہیں ہلکا سا پوچھتا ہوں. کیا پوچھئے؟ کہا ایک عورت صبح کو دیکھی ایک مرد نے تو وہ حرام تھی, 1 گھنٹے کے بعد حلال ہو گئی, پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی, پھر عصر کے وقت وہی عورت حلال ہو گئی اس کے لیے, پھر مغرب کے وقت حرام ہو گئی, پھر عشاء کے وقت حلال ہو گئی, پھر رات میں حرام ہو گئی, صبح میں پھر حرام ہو گئی. ارے بھائی ایک عورت صبح کو نظر ڈالی تو ناجائز اور ظہر کے وقت نظر ڈالی تو جائز. اب یہ آپ کا بھی ذہن تھوڑا سا الجھ رہا ہے یا نہیں الجھ رہا ہے؟ تھوڑا سا ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی ایک عورت کی طرف یہ تو نظر کرنا حرام ہے. ابھی کیا 2 گھنٹے میں حلال ہے 2 گھنٹے میں حرام ہے. کہنے لگے کہ جی ہم سے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایسا ممکن بھی ہے کیا
کہ ایک ہی عورت اتنی دفعہ حلال ہو اور اتنی دفعہ حرام ہو؟ امام نے کہا بتاتا ہوں ابھی. جب صبح کو آپ نے ایک عورت کو دیکھا تو وہ کسی کی کنیز تھی، آپ کے لیے حرام تھا اس کنیز کو دیکھنا. آپ نے پیسہ دیا، کنیز کو خرید لیا، اب یہ تمہاری کنیز ہو گئی، دیکھنا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. ظہر کے وقت اسے آپ نے آزاد کر دیا، ابھی اپنے مولا پہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ عصر کے وقت آپ نے اس سے نکاح کر لیا، اب آپ کی بیوی ہو گئی. اب شام کے وقت آپ نے اسے کہہ دیا تم تو میری ماں جیسی ہو، تو حرام ہو گئی. مغرب کے وقت کفارہ دے دیا تو حلال ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ رات کے 12 بجے طلاق دے دی، صبح کو جا کے منا کے لے آئے، اسے کہتے ہیں رجوع. طلاق ہے جی. اب طلاق کے مسئلے تو مجھے نہیں پڑھنا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اتنے شقے سن کے حیران پورا مجمع ہو گیا. حکومت نے اپنی بیٹی کی شادی امام سے کر دی. ام الفضل کی شادی ہو گئی. ام الفضل نے شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں، اس لیے کہ امام نے ایک دوسری خاتون سے شادی کی، جس خاتون سے 10ویں امام ہوئے. ان سے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، بس اتنا ہی اشارہ کافی ہے. اللہ نے ان سے کوئی اولاد نہیں دی، اس لیے کہ اللہ معصوم کی ماں اسے ہی بناتا ہے جس کا کیریکٹر پاک ہو. اب جو واقعہ شہادت کا سبب بنا، امام علیہ السلام کی شکایت، مامون نے تو کوئی توجہ دی نہیں، مامون مر گیا، اس کا بیٹا آ گیا، اور اس کا بیٹا آ گیا تو اس نے بہن نے بھائی سے شکایت کی، شکایتوں مسئلہ حل ہو گیا. اب ایک مسئلہ آیا، اس کو غور سے سنیے ذرا، اور اسی کے ساتھ ایک عمل. اس لیے کہ امام جواد کی 2 رکعت نماز ہے، بالکل نماز صبح کی طرح پڑھ سکتے ہیں. رزق کے لیے سب سے بہترین، دنیاوی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اگر آپ 2 رکعت نماز امام جواد پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ، اور نماز کے بعد 100 دفعہ صلوات ہدیہ کر کے اس امام کو دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ لیجئے. اور جس کو یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لے، امام جواد اس کو وہ دے دیں گے، کیونکہ امام جواد جو ہیں وہ بغیر مانگے اتنا دینے والے ہیں. تو 2 رکعت نماز صبح کی طرح، اور 1 دفعہ صلوات کی تسبیح ہدیہ کر دیں. اس امام کے لیے 100 دفعہ صلوات روایات میں وارد ہوئی ہے، اور علماء نے بیان کیا مجرب عمل ہے، خصوصاً اگر رزق کی تنگی ہو تو 100 دفعہ صلوات ہدیہ کریے اپنے اس نوے امام کو، اور ساری پریشانیوں سے نجات لے لیجئے. اب اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ دیکھیے کہ شہادت کا سبب کیا بنا ان کی، وہ سن لیجئے بس. ایک چور لایا گیا، ایک چور دربار میں معتصم کے سامنے. ابن داؤد جو بغداد کا قاضی تھا وہ بیٹھا تھا، تمام فقہا سے مسئلہ پوچھا چور کی سزا کیا ہے، سب نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس نے کہا یہ تو ہے کہ چور کے ہاتھ، اما کاٹے کہاں سے، ہاتھ کٹیں تو کہاں سے کٹیں؟ تو ایک جو بالکل جاہل تھے انہوں نے کہا پورا ہی اڑا دو. یہ بڑا اچھا کام کیا اس نے. کہنے لگے جی جھنجٹ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پورا ہی کاٹ دو. اب جو تھوڑے سے پڑھے لکھے سے تھے وہ سمجھا نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی، قرآن مجید سے دلیل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تو کہاں سے کاٹے؟ اب ابن داؤد بولے کہ پورا گٹا کاٹ دو.
یہاں سے لے کے یہاں تک. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی تیمم کرو، اپنے چہرے پر مسح کرو تیمم میں، اپنے چہرے پر اور اپنے. تو اب مسے میں یہاں سے تو نہیں لیا جاتا، مسے میں یہیں سے لیا جاتا. تو اس کو قرآن نے ہاتھ کہا ہے، اور وہاں بھی قرآن کہتا ہاتھ کاٹو، تو ہاتھ یعنی اتنا وہ کاٹ دو. دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہاں سے نہیں کٹے گا یہاں سے کٹے گا. یہ لے کے قرآن مجید نے کہا کہ کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھو، تو قرآن نے اسے ہاتھ کہا ہے تو یہاں سے کاٹیے. وہ اپنی دلیل لائے، وہ اپنی دلیل لائے، ایک کہتا ہے پورا کاٹ دیجئے. اب اس نے کہا کہ اے محمد الجواد تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم رائے نہیں دیتے، قرآن پڑھتے ہیں. کہا بتائیے، یہ بھی قرآن سے ہی بول کا غلط بول رہے ہیں. اس کی اتنی انگلیاں کاٹ دیجئے بس، خدا کی قسم سنیے، نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے، انگلیاں کٹیں گی. اب وہ جتنے مفتی تھے وہ یہ کیسے، یہ کیسے؟ اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ سمجھاؤں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، چونکہ اس سے تو پہلے نہیں آئے گی. صلوات اچھی سی پڑھیں گے تو آئے گی سمجھ میں. خدا کی قسم بڑی ہسٹری کی محفل ہے. اب وہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی محنت کر کے آیا ہوں اس میں. تو آپ وہ مسئلہ سن لیجئے. دیکھیں سجدے میں 7 چیزیں ہیں جن کا زمین پہ رکھنا واجب ہے، اور ان کو کہتے ہیں اعضائے سجدہ. سجدے میں 7 چیزیں ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جوان لوگ سجدے کی حالت میں کمر میں کھجاتے رہتے ہیں ایسے، کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، موبائل بجا سجدے کی حالت میں، اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خراب کر رہا ہے موبائل. تو سجدے کی حالت میں موبائل بجا، انہوں نے کٹ دس یوں ہاتھ اٹھا کے دبا دیا. موبائل نہیں دبا، نماز دب گئی. موبائل نماز گئی. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے 7 چیزیں زمین پر ٹیکنا واجب ہیں. ایک بھی اٹھ گئی تو نماز نہیں ہے. پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے. تو سجدہ انگوٹھے پھیلا کے نہ کرا کریں بھائی، انگوٹھے زمین پہ رکھے ہونے چاہیے آپ کے. جس کا کٹ گیا ہو یا وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن یہ 7 چیزیں کہاں رکھنی واجب ہے؟ زمین پر ٹیکنا ان 7 کا واجب ہے. اور اس کے لیے روایت، اگر میں سجدے کی ہسٹری پڑھتا، کبھی محرم میں پڑھتا ہوں، حسینیہ زہرا میں میں نے پڑھی ہے یہ ہسٹری سجدے کی، تو اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر پورا بدن گل سڑ بھی جائے قبر میں تو یہ 7 چیزیں نہیں گلتی، چونکہ سجدے کی حالت میں تم نے زمین پر رکھی تھی. اور ان 7 جگہوں سے نور نکلے گا قبر میں. تو لہٰذا یہ اعضائے سجدہ ہے، ان کی اہمیت ہے. تو اعضائے سجدہ کا زمین پر رکھنا واجب ہے. قرآن مجید، خدا کی قسم محفلیں تو بڑی سنی ہوں گی، امام کا استدلال دیکھ لیے. امام نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی مگن ہو جائے محفل میں. ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں. 7 چیزوں کا نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں رکھنا واجب ہے. اگر تم یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے تو آدمی سجدے کے لائق نہیں رہے گا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ جب ہاتھ ہی کاٹ دیے تو 2 چیزیں کم ہو گئی، تو اب یہ قیامت تک سجدے کے لائق نہیں ہے. اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا نہیں دیتا کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہ رہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ.
اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا بھائی اگر یہ کٹ گیا تو عبادت کے لائق بھی سجدے کے لائق بھی نہیں ہے. نہیں اتنا کاٹ دو تاکہ سجدہ کرتا رہے تو لہذا عبادت کے لائق رہے. انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل میں آ گئی, مفتی ناراض ہو گئے, فتویٰ ہم سے دلاتے ہو مانتے ہو ان کی. اب انہوں نے اس مسئلے میں امامت کو قتل کر دیا. وہ قتل کا واقعہ چونکہ شہادت نہیں ہے وہ میں پڑھتا. یہ ہوا. دوسری آج مناسبت ہے جناب علی اصغر کی. علی اصغر یعنی باب الحوائج. ایک تو سب سے بڑی بات ہے جناب علی اصغر کو آپ 6 مہینے کا نہ سمجھیے اب محشر میں. بعض لوگ یہ سمجھ اما جناب علی اصغر تو چھوٹے سے ہیں ان سے توسل کیسے کریں گے. عالم انوار میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. جس طرح عباس باب الحوائج ہیں اسی طرح علی اصغر باب الحوائج ہیں. تو علی اصغر باب الحوائج ہیں. بلکہ علماء نے بیان کیا 7ویں امام سے راوی نے پوچھا مولا اگر کوئی دعا کرنی ہو تو کیسے کر. اگر سب سے سخت دعا یعنی اگر کوئی آپ کو بہت ہی عظیم کام ہو اور آپ کا نہ ہو رہا ہو تو سجدہ شکر میں جاؤ. سجدہ شکر میں جا کے 3 دفعہ کہو اللہم انشدک بالمظلوم. اللہم بولیے ذرا میرے ساتھ مل کے انشدک بالمظلوم. اللہم انشدک بالمظلوم. اللہم انشدک بالمظلوم. 3 دفعہ سجدہ شکر میں کہہ دو بس. مگر علماء نے فرمایا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے یہ عمل نہ کرنا. جب تم کو بہت بڑا کام درپیش ہو تو اس وقت پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مظلوم کے صدقے میں. تو بعض بے دمیل مظلوم بھی روایت میں ہے. انشدو کا بے دمیل مظلوم. انشدو کا بے دمیل مظلوم یعنی مظلوم کے خون کا واسطہ دیتا ہوں. تو کسی نے پوچھا علماء سے بھائی یہ کیا مراد ہے؟ کہا خون علی اصغر ہے. تو اتنا بڑا جب واسطہ دے دیا تو یہ ہے بابل حق شناس. ایک آیت اللہ تھے امام حسین خواب میں آئے ان کو کوئی ضروری کام تھا. انہوں نے اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ علی اصغر باب الحوائج ہے. اس لیے کہ جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا ہو. نہیں مجھے لفظ بدل کے ہی کہنا پڑے گا تاکہ محفل کو 7ویں آسمان کی معراج پہ ہم پہنچا سکیں. اما جس علی اصغر نے کربلا کے ذریعے اسلام کی حیات بچا لی ہو تو کیا وہ ہماری حیات میں ہمیں کچھ نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اس کی ایک ایک چیز میں حکمت ہے. علی اصغر آئے نہیں ہیں لائے نہیں گئے ہیں. کبھی آپ سمجھے علی اصغر بچے تھے 6 مہینے کے لائے گئے ہیں کربلا کے میدان میں؟ لائے نہیں گئے ہیں. جس طرح حسین ابن علی مباہلے میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. اسی لیے مباہلے کے میدان میں حسین نے نبی نے حسین کو فاطمہ کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ اپنی گود میں لیا. ماں کی گود میں دیتے مسلمان کہہ دیتا کہ جناب ماں کے ساتھ بچے آتے ہی ہیں. فاطمہ حسین کو کہاں چھوڑ کے آتی؟ فاطمہ کی گود میں نہ دے کے اپنی گود میں لے کے بتایا یہ آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں. اسی لیے جناب علی اصغر نے 28 رجب کو چلتے ہوئے ماں کی گود چھوڑ دی صغرا کی گود میں آ گئے تاکہ راوی یہ ہسٹری لکھتے رہیں کہ جب میرے جانے کی بات آئے اکبر آئیں گے نہیں جاؤں گا, عباس لیں گے نہیں آؤں گا, رباب لیں گی نہیں آؤں گا, زینب لیں گی نہیں آؤں گا. لیکن جب امامت آغوش پھیلائے گی تاکہ دنیا کو بتا دوں اصغر لے جایا جا رہا. اصغر کی ضرورت ہے. حسین ایک حسین ایک ایڑیاں رگڑنا. یہ ایڑیاں رگڑنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایڑیاں رگڑنا پیاس کی وجہ سے
اب میں دیکھتا ہوں کون اس امام باڑے میں آرام سے بیٹھتا ہے. سنیے. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. ایک ایک آدمی جہاں جہاں بیٹھا ہے وجد میں آ جائے خدا کی قسم. علی اصغر سے بھیک مانگنا. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. نہیں کس کا ہاتھ اٹھا ہے میں سارا دیکھ رہا ہوں. کسی کا ہاتھ انشاءاللہ بغل میں نہیں رہے گا. کیا ناصرانے شہ والا میں نہ, تاکہ یہ داد بھی شارجہ کی تاریخی بن جائے. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی. پیر دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. اللہ. ایک اور سناؤں, ایک اور سناؤں. تیار ہیں دعوت دینے کے لیے؟ ہاں, چونکہ میں اپنی مجلس اور تقریر میں داد نہیں لیتا, لیکن شعروں میں چپ نہیں رہنے دیتا. ہاں, تاکہ ہر آدمی شریک ہو جائے. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی. پیر دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. مالک کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے. مالک کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے. بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. تیر کھا کر جو تبسم ہے لب اصغر پر, اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم رائے خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات. اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم. آخری شعر, اس کے بعد شعرا آپ کو آئیں گے اور سنائیں گے. تو علی اصغر باب الحوائج ہیں. صدقہ دی 2 رکعت نماز بھی باب الحوائج جناب علی اصغر کے پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ. چونکہ باب الحوائج ہے, جس نے اسلام آپ کو بچا کے دے دیا تو کتنی بڑی شخصیت ہے دینے والی. تو جواد بھی ہے, یہ محفل امام جواد کی بھی ہے اور علی اصغر کی بھی ہے. اب سنیے جناب علی اصغر کی ہنسی کے بارے میں. آج تک تو آپ نے شاعروں سے شعر سنے ہیں, آج جناب عباس سے سنیے. آپ اپنے بھتیجے کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے. تم قسم کھا کے بیٹھو داد نہ دینے کی. میں مصرع پڑھتا ہوں, جو روک سکے وہ روک کے دیکھ لیجئے. آج یہاں شارجہ کی محفل میں یہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ دیکھتا ہوں آپ قسم کھائیے داد نہ دینے کی, میں قسم کھاتا ہوں کوئی روک نہیں پائے گا. میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. اب جس کے لیے دعویٰ کیا تھا وہ شعر نہیں آیا ابھی. ہاں, ایک ایک آدمی جہاں جہاں بھی ہے. ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس, جہاں جہاں بولیے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس, بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے, ان کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی. بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے, جن کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی. بھاری ہے, سن کے جائیے گا, بھاگیے گا نہیں. امامت کا تحفہ اسے ملے گا